تم جانتی ہو نا، میں نے صرف اولاد کے لیے تم سے شادی کی۔ اولاد ہوتے ہی طلاق دے دوں گا۔ میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات ہی مجھ سے کہا تو میری جان نکلنے لگی، کیونکہ مجھے تو یہ حقیقت کسی نے نہیں بتائی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی میں حاملہ ہو گئی۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھنے لگا۔ کبھی کبھی مجھے اس کی محبت اور فکر سچی لگنے لگتی۔ وقت تیزی سے گزرا اور ڈلیوری کا وقت قریب آ گیا۔ میری اولاد مجھ سے چھین لی گئی۔ اس خوف سے میں حویلی سے بھاگ گئی اور شہر آ گئی۔ یہاں سرکاری اسپتال میں ایڈمٹ ہوئی اور بیٹی جنم دی۔ میری نام اور پہچان بدل کر ایک بنگلے پر ملازمت کرتے وہاں رہنے لگی۔ اپنی بیٹی کے ساتھ بہت خوش تھی۔ جب 1.5 سال بعد اچانک، تم جانتی ہو نا کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی ہے، مگر میں ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی تو وہ مجھے کہنے لگا میں نے تم سے صرف اس لیے شادی کی ہے تاکہ تم مجھے اولاد دے سکو۔ مجھے تب بھی اس کی بات کی کچھ سمجھ نہ آئی تھی، بلکہ میں تو اس کی بات سن کر شرما گئی تھی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی کہ سب لوگ اس لیے تو شادی کرتے ہیں تاکہ ان کو اولاد ہو، مگر اس کے اگلے فکرے نے گویا میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی۔ وہ مجھے کہنے لگا تھا جیسے ہی تم مجھے اولاد دے دو گے میں تمہیں آزاد کر دوں گا، کیونکہ مجھے تم سے صرف ایک اولاد ہی چاہیے، بس اور کچھ نہیں۔ اور ہاں، تم مجھ سے کوئی خاص امید مت لگانا۔ مجھے لگا تھا جیسے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ آخر وہ کیا کہہ رہا تھا مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ تم مجھے اولاد دو گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ شادی کے فوراً بعد کوئی یہ بات کہے تو وہ الفاظ سیدھے دل میں اتر کر وہاں خنجر کی طرح چبھ جاتے ہیں۔ میں نے تیمور کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا، مگر وہاں تو نہ کوئی شرمندگی تھی نہ کوئی جھجک، بس ایک سرد حسابی نظر تھی جسے میں اس کے لیے انسان نہیں بلکہ ایک ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ تھی۔ میری زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ اس کے رویہ دیکھ کر میں اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ میرا نام مہناز ہے اور میں سیالکوٹ شہر کے رہنے والی ہوں۔ میں اپنے اماں ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے ایک بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ علی مجھ سے 4 سال بڑا تھا۔ میں چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ سب کی لاڈلی بھی تھی۔ ابا ایک دہاڑی دار مزدور تھے اور مختلف جگہوں پر تعمیرات کا کام کرتے تھے، جبکہ اماں لوگوں کے گھروں میں بچوں کو سپارہ پڑھانے جاتی تھی۔ اس طرح سے ہمارے گھر کا نظام اچھا چل جاتا تھا۔ ہمارے علاقے میں ایک ہی اسکول تھا جس میں لڑکیوں کے لیے مڈل تک تعلیم دی جاتی تھی، جبکہ لڑکوں کے لیے میٹرک تک کی سہولت تھی۔ مجھے تو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن مڈل کرنے کے بعد مجھے جس اسکول جانا تھا وہ گھر سے کافی دور تھا۔ علی نے تو مجھے اسکول بھیجنے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا تھا کہ میں لڑکی تھی، اس لیے مجھے مزید آگے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے کون سا آگے پڑھ کر کوئی نوکری کرنی تھی۔ اسی لیے میں جتنا پڑھ چکی تھی اتنا ہی کافی تھا۔ مگر علی کی بات سن کر میں نے کافی ضد کی تھی کہ اماں ابا مجھے کم از کم میٹرک تو کر ہی لینے دیتے، اور ابا نے علی کو میرے کہنے پر سمجھا لیا تھا، اور اس طرح بہت مشکل مجھے آگے مزید پڑھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ ابا مجھے اپنی سائیکل پر بٹھا کر صبح سویرے ہی گھر سے نکل پڑتے تھے، کیونکہ اسکول دور تھا اور سائیکل پر بہت وقت لگ جاتا تھا، جبکہ علی اسکول پیدل ہی جاتا اور مجھ سے پہلے اس کی واپسی بھی ہو جاتی تھی۔ ہم محدود وسائل ہونے کے باوجود عزت سے زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارا بچپن خوشیوں سے بھرپور تھا۔ اماں کی محبت اور ابا کی شفقت سے ہم اپنے چھوٹے سے گھر میں خوش تھے۔ میں جب بھی ابا کی سائیکل پر بیٹھ کر اسکول جاتی تو ایک ہی خواب دیکھتی تھی کہ ایک دن میں بھی بڑی ہو کر اپنے اماں ابا کی زندگی بدل لوں گی۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی تاکہ ابا کو سخت مزدوری سے نجات دلا سکتی اور اماں کو دوسروں کے گھروں میں جانے کی ضرورت نہ رہتی۔ سب کوئی ٹھیک چل رہا تھا، مگر جب میں نے میٹرک میں تھی تو ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے گھر کی سبھی خوشیاں مائن پڑ گئی۔ ابا مزدوری کے دوران ایک اونچی عمارت سے گر گئے تھے اور ان کی دونوں ٹانگیں اور ایک بازو ٹوٹ گیا تھا۔ مزدور یونین نے ہماری تھوڑی بہت مدد کی تھی، مگر وہ اتنی نہ تھی کہ اس سے ابا کا علاج مکمل ہو سکتا۔ ابا کی مزدوری کی وجہ سے ان کا کام کرنا مشکل ہو گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ گھر کی آمدنی بہت کم ہو گئی تھی
اور میرا اسکول جانا تو ایک طرح سے ختم ہی ہونے والا تھا۔ اماں زیادہ گھروں میں جانے لگی تھی۔ علی نے میٹرک کے بعد سے اپنی پڑھائی تو ختم ہی کر دی تھی۔ پھر وہ شام کو ایک ورک شاپ میں کام کرنے لگا تھا۔ گھر کے حالات دیکھ کر مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں آگے نہیں پڑھ سکتی۔ تب میں نے محلے کی چھوٹی بچیوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا تاکہ گھر کے اخراجات پورے کرنے میں اپنے بھائی کی کچھ مدد کر سکتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے پاس محلے کے بہت سے بچے پڑھنے کے لیے آنے لگے تھے، کیونکہ میں ان کو اپنی پوری محنت اور لگن کے ساتھ پڑھاتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ہمارے علاقے میں بھی لڑکیوں کا ایک بڑا اسکول بن سکتا، تاکہ مجھ جیسی مجبور لڑکیوں کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے گھر سے دور نہ جانا پڑتا۔ میں اتنا ضرور کمانے لگی تھی کہ گھر کا چولہا جلنے لگا تھا، مگر علی کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہ تھی کہ میری کمائی اس سے زیادہ تھی۔ اس لیے وہ اکثر مجھ سے بات بات پر لڑائی جھگڑا کرنے لگتا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ مجھے اماں ابا کے سامنے نیچا دکھا سکتا۔ اکثر وہ ان بچوں کے ساتھ بھی بے وجہ ہی الجھنے لگا تھا جو مجھ سے پڑھتے تھے، تاکہ بچے میرے پاس پڑھنے کے لیے نہ ہی آتے۔ اماں ابا کو بھی علی کی بدتمیزیاں نظر آتی تھی، مگر انہوں نے اس کو کبھی اس لیے کچھ نہیں کہا تھا کہ وہ بیٹا تھا، کہیں وہ ناراض ہو جاتا۔ علی کا رویہ دیکھ دیکھ کر میں اداس ہو جاتی تھی، مگر کبھی بھی میں نے علی کے خلاف اماں ابا سے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا، کیونکہ مجھے بھی اپنے بھائی سے بے حد محبت ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید جب وہ میری محنت دیکھے گا تو اس کا دل بھی میرے لیے خود ہی نرم پڑ جائے گا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ وہ تو ایسا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا جب مجھے اماں ابا کے سامنے غلط ثابت کر سکتا۔ تبھی اس کے ذہن میں نہ جانے کہاں سے میری شادی کا خیال آ گیا تھا۔ اس وقت میری عمر 18 سال ہی تھی جب اس نے اماں ابا پر یہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ وہ میرے لیے کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دیتے۔ میں نے اپنے بھائی کو یہ سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ اپنے محتاج باپ کا اور بوڑھی اماں کا سہارا بننا چاہتی تھی، کیونکہ وہ خود بھی تو ابھی کوئی مستقل کام نہیں کر رہا تھا۔ مگر گھر میں ہمیشہ سے وہی ہوتا آیا تھا جیسا علی چاہتا تھا۔ اس نے میری پڑھائی کو وجہ بنا کر اماں ابا کے سامنے رکھ دیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ میرے کہنے پر آپ نے اس کو اسکول جانے سے تو روکا نہیں، اس لیے اب بھی وقت ہے اس کی شادی کر کے اس کو اس کے گھر کا کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ پڑھ لکھ کر یہ ہمارے سر پر سوار ہو جائے اور ہماری عزت کو کسی کے پیروں تلے روند کر خود ہی کسی کے ساتھ گھر سے چلی جائے۔ اماں ابا کو بھی نظر آ رہا تھا کہ علی کی ورک شاپ کی کمائی اتنی نہیں تھی کہ گھر کا گزارا ہو سکتا، مگر وہ بھی بیٹے کی باتوں کے آگے مجبور ہو گئے تھے اور اماں نے میرے لیے آس پاس کے علاقے میں کوئی رشتہ دیکھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ مجھے خود سے زیادہ دور نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ مجھے یہ بھی تسلی تھی کہ فی الحال تو اماں ابا میری منگنی ہی کر رہے تھے اور مجھے اتنا وقت مل سکتا ہے کہ میں کچھ پیسے بچا کر اماں کے ہاتھ میں رکھ دیتی تاکہ وہ میرے جہیز کے لیے پریشان نہ ہوتے، بلکہ میرے لیے چیزیں بنانا شروع کر دیتی۔ مجھے اتنا تو یقین ہو ہی گیا تھا کہ علی مجھے زیادہ دیر اس گھر میں رہنے نہیں دینا چاہتا اور جلد از جلد مجھے رخصت کر دینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کی ہر بات کو دل سے قبول کیا تھا، کیونکہ وہ میرا اکلوتا بھائی تھا اور اماں ابا کو اس پر بہت مان تھا اور میں اس کو غلط ثابت کر کے ان کا مان توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، خوبصورت بھی ہوتی جا رہی تھی، جو بھی مجھے دیکھتا وہ مجھے جڑ سے پسند کر لیتا تھا، مگر علی کو اس کی پسند کے مطابق یا میرے جوڑ کا کوئی رشتہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ہر ایک کو انکار کر دیتا تھا اور اس طرح سے مجھے بھی زیادہ مہلت مل جاتی تھی۔ علی میرے بارے میں اس قدر احساس ہو گیا تھا کہ اگر میں کسی بچے سے زیادہ دیر باتیں بھی کر لیتی تب بھی وہ میرے سر پر سوار ہو جاتا اور مجھ سے پوچھنے لگ جاتا تھا کہ آخر میں اس بچے سے اتنی دیر سے کیا باتیں کر رہی تھی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں تو گھر بھر کی لاڈلی تھی، سب مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، پھر آخر اچانک سے علی کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ مجھ پر ہی شک کرنے لگا تھا اور میرے پل پل پر نظر رکھنے لگا تھا کہ میں سارا دن کیا کرتی تھی اور کس سے بات کرتی تھی۔ گھر سے تو میں پہلے ہی کم نکلا کرتی تھی، مگر پھر علی نے اماں کو خاص طور پر میرے حوالے سے ہدایت کی تھی کہ میں گھر سے باہر اکیلی بلا ضرورت ہرگز بھی نہ جاؤں۔
مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر وہ مجھ پہ کس وجہ سے اتنا شک کرتا تھا، جو وہ پل پل مجھ پر کڑی نظر رکھتا تھا، یا جیسے اس کو لگتا تھا کہ میں کچھ غلط کر لوں گی۔ لیکن میں مطمئن تھی کیونکہ میں نے کبھی کچھ غلط کیا ہی نہیں تھا، مگر میں اس بات سے بالکل انجان تھی کہ اگر میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا یا میری نیت غلط نہیں تھی تو میرے آس پاس کے لوگ میرے جیسے نہیں تھے، بلکہ اسی محلے کے کچھ لڑکے تھے جو مجھ پر نظر رکھتے ہوئے تھے، اور مجھے بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا، جبکہ علی کو یہ خبر کہیں سے مل گئی تھی کہ کچھ لڑکے میرا راستہ دیکھتے تھے۔ تبھی تو علی ہر وقت مجھ پہ نظر رکھتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ شاید میں نے ہی ان لڑکوں کو کوئی ایسا اشارہ کیا تھا جو وہ میرا راستہ دیکھتے تھے۔ علی مجھ پہ شک ضرور کرتا تھا اور مجھ پر نظر بھی رکھتا تھا، مگر اس نے کبھی اپنی زبان سے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، اور میں ہمیشہ یہی سمجھتی رہی تھی کہ شاید میں اس کی اکلوتی بہن تھی، اس لیے اس کو میرا زیادہ خیال تھا اور وہ میرے بارے میں اتنا احساس ہو گیا۔ آخر کار پھر علی نے ہی میرے لیے رشتہ پسند کر لیا تھا۔ اس لڑکے کا نام تیمور تھا اور وہ ملک سے باہر ملازمت کرتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی فیملی تھی، اماں ابا اس سے مل کر بہت مطمئن ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے میری منگنی کر دی تھی، اور منگنی کے 6 مہینے کے بعد شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی تھی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے مجھے اماں ابا کو چھوڑ جانے کا بہت دکھ تھا اور میں اداس رہنے لگی تھی، مگر میرے بھائی نے میری اداسی کو بھی ایک الگ ہی رنگ دے دیا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ آخر میں کس کے غم میں اتنا اداس رہنے لگی تھی۔ علی کی یہ بات سن کر تو میری برداشت ہی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ علی ہر بات کا مجھ پہ الزام لگا دیتا تھا۔ اس نے تو مجھ پر بہت سی پابندیاں بھی بٹھا دی تھی، اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے ایسے بات کرتا تھا جیسے میں کوئی بہت بڑا گناہ کر رہی تھی۔ شادی کی تیاریوں کے لیے مجھے اماں کے ساتھ ہر دوسرے دن بازار جانا پڑتا تھا، کیونکہ گھر میں ہم 2 ہی تھیں، عورتیں تھیں جنہیں سارے کام دیکھنے تھے۔ اس لیے میں اماں کے ساتھ شادی کی خریداری اور تیاری کے لیے بازاروں کے چکر لگانے لگی تھی۔ میری شادی کی وجہ سے اماں اور ابا کا دل تو بیٹھا جا رہا تھا، مگر علی ہی تھا جس کو سب سے زیادہ جلدی تھی کہ وہ مجھے گھر سے رخصت کر دیتا۔ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں اس دہلیز سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والی تھی، بلکہ وہ تو ہر روز بس کوئی فائل لے کر بیٹھا نہ جانے کون سا حساب کتاب کرتا رہتا تھا، اور اس فائل کو سب سے چھپا کر بھی رکھتا تھا۔ نہ جانے اس فائل میں ایسا کیا تھا جو کسی کو اس میں جھانکنے تک نہیں دیتا تھا۔ میں نے اس فائل سے اپنا دھیان ہٹا کر اماں کی مدد کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر علی کسی سے کوئی چیز چھپاتا تھا تو پھر کوئی چاہے جتنی بھی کوشش کر لیتا اس کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی، میں بظاہر ہر چیز میں حصہ تو لے رہی تھی، مگر میرا دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ میری نظریں بار بار علی پر جا کر رک جاتی۔ وہ کمرے کے کونے میں ڈیسک کے پاس بیٹھا رہتا تھا، جیسے باہر کی دنیا سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ شادی کا شور، مہمانوں کی باتیں، حتیٰ کہ میرے آنے جانے کا بھی اس پر خاص اثر نہیں ہوتا تھا۔ بس وہ اپنی ایک خاص بری فائل کھولتا اور اس میں سے کاغذ نکالتا، کچھ نوٹ لکھتا، اندر رکھ دیتا۔ وہ بری فائل میرے لیے ایک معمہ بن گئی تھی۔ آخر اس میں ایسا کیا تھا جو وہ سب سے چھپاتا تھا؟ علی کا رویہ بھی عجیب تھا۔ جہاں باقی سب کے چہروں پر رخصتی کا غم یا کم از کم ایک اداسی کی لہر تھی، وہاں وہ الٹا خوش نظر آتا تھا، جیسے کوئی بڑا بوجھ اس کے کندھوں سے اترنے والا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ سیدھا جا کر اس سے پوچھ لیتی کہ آخر اسے میری شادی کی اتنی خوشی کیوں تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کی چمک اور ہونٹوں پر وہ ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ دیکھ کر میرا حوصلہ ٹوٹ جاتا تھا۔ ایک دن جب میں اماں کے ساتھ بازار سے واپس آئی تو علی حسب معمول کمرے میں بند تھا۔ میں نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور اماں کو کہنے لگی کہ میں ذرا علی سے بات کر لوں، مجھے اس سے کچھ پوچھنا تھا۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ دیکھو، اس کے موڈ کا خیال رکھنا، تمہیں پتہ ہے نا، وہ ناراض ہو گیا تو پھر دنوں تک بات نہیں کرتا۔ اور میں سر ہلاتی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا تھا کہ بھائی، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، مگر اس نے بس اتنا کہا تھا کہ میں مصروف ہوں، ابھی نہیں بعد میں۔ اس کے لہجے میں ایسی سرد مہری تھی کہ میں خاموشی سے پلٹ گئی۔
پھر اگلے دن سے ہی میری مہندی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، مگر ان سب کے بیچ علی کا رویہ ایک جیسا ہی تھا، خاموش اور عجیب سا۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہا تھا۔ اسی دن دوپہر کو جب وہ باہر گیا تو میں چپکے سے اس کے کمرے میں گئی اور وہ ہی فائل ڈھونڈنے لگی تھی جو مجھے عجیب سے شک میں ڈال رہی تھی کہ کہیں کچھ تو گڑبڑ تھی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر مجھے کچھ نہیں ملا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ فائل اس کے لیے خزانے سے کم نہیں تھی اور وہ اسے کبھی کھلا نہیں چھوڑتا۔ مہندی کی رات آئی تو گھر میں ہنگامہ تھا، مگر جیسے ہی میری نظر علی پر پڑی تو وہ صحن کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ وہ وہاں بھی الگ تھلگ اپنے ہاتھ میں کے موبائل لیے مصروف تھا۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں جا کر اس سے کہہ دیتی کہ میں اس کی بہن تھی، کم از کم وہ میرے لیے اپنا کوئی جذبہ، کوئی محبت تو دکھاتا، مگر پتا تھا وہ کوئی سیدھا جواب نہیں دے گا۔ پھر شادی کا دن آ گیا تھا، لیکن میرا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ علی کمرے کے اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی فائل تھی۔ وہ اماں سے کہنے لگا کہ میں ذرا باہر جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا۔ میں حیران تھی کہ وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن تھا، مگر وہ مجھ پر کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا تھا۔ میری رخصتی کا وقت آ گیا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر دماغ اب بھی علی کے الفاظ اور اس کی فائل کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ میرا بھائی ایک کونے میں کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا۔ میں تموڑ کی دلہن بنی اس کے گھر آ گئی تھی۔ اس کی چھوٹی سی فیملی نے مجھے بہت اچھے طریقے سے خوش آمدید کہا تھا۔ سب مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملے تھے اور میں بھی خوش تھی کہ سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں تموڑ کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ میری شادی کے بعد کی پہلی رات تھی اور میں بہت خوش تھی۔ میرے دل میں بہت سی خواہشات تھیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے سب ارمانوں پر پانی پھرنے والا تھا۔ تیمور کمرے میں آیا تو وہ آتے ہی بستر پر لیٹ گیا تھا اور اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا تھا۔ وہ تو ایسے لیٹا تھا جیسے اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اس وقت کوئی اور بھی کمرے میں موجود تھا، اور وہ کوئی اور اس کی بیوی تھی۔ جب کافی دیر تک اس نے مجھ پر توجہ نہ دی تو میں نے ہی اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، مگر وہ اسی طرح موبائل میں مصروف مجھے کہنے لگا تھا کہ تم جانتی ہو نا کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی ہے، مگر میں نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تب وہ مجھے کہنے لگا میں تم سے صرف اس لیے شادی کی ہے تاکہ تم مجھے اولاد دے سکو۔ مجھے تب بھی اس کی بات کی کچھ سمجھ نہ آئی تھی، بلکہ میں تو اس کی بات سن کر شرما گئی تھی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی کہ سب لوگ اسی لیے تو شادی کرتے ہیں تاکہ ان کو اولاد ہو، مگر اس کے اگلے فکرے نے گویا میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی۔ وہ مجھے کہنے لگا تھا جیسے ہی تم مجھے اولاد دے دو گی میں تمہیں آزاد کر دوں گا، کیونکہ مجھے تم سے صرف ایک اولاد ہی چاہیے، بس اور کچھ نہیں۔ اور ہاں، تم بھی مجھ سے کوئی خاص امید مت لگانا۔ مجھے لگا تھا جیسے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ آخر وہ کیا کہہ رہا تھا مجھے کچھ نہیں آیا تھا۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ تم مجھے اولاد دے دو گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ شادی کے فوراً بعد کوئی یہ بات کہے تو وہ الفاظ سیدھے دل میں اتر کر وہاں خنجر کی طرح چبھ جاتے ہیں۔ میں نے تموڑ کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا، مگر وہاں تو نہ کوئی شرمندگی تھی نہ کوئی جھجک، بس ایک سرد حسابی نظر تھی جس سے میں اس کے لیے انسان نہیں بلکہ ایک ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ تھی۔ میری زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ فوراً اٹھ کر کمرے سے نکل جاؤں، مگر پاؤں پتھر کے ہو گئے تھے۔ تیمور نے کوئی پرواہ نہ کی، موبائل اٹھایا اور پھر اسکرین پر نظر گاڑ لی، جیسے وہ لمحہ بھر پہلے میرے دل پر قیامت ڈھا کر اب کسی اور ہی دنیا میں مگن ہو گیا تھا۔ وہ رات نہ جانے کیسے کٹی، نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ دماغ میں ایک ہی سوال گردش کرتا رہا تھا کہ آخر تیمور ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ کیا اسے میں پسند نہیں آئی تھی؟ میں نے سوچا شاید یہ اس کا مذاق تھا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں تیمور کو اپنی محبت سے اپنی طرف مائل کر لوں گی۔ آخر میں ایک خوبصورت مکمل عورت تھی اور وہ ایک مرد تھا، اور پھر ہم میاں بیوی تھے۔ اگلی صبح میں نے اپنے ہاتھوں سے تیمور کے لیے ناشتہ بنایا۔ جب وہ ناشتے کی میز پر آیا تو ایسے نارمل تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ اس نے اخبار اٹھایا، دو نوالے کھائے اور کہہ دیا کہ میں کام سے جا رہا ہوں، شام کو دیر سے آؤں گا۔
میں حیران تھی مگر پھر بھی میں نے تیمور سے کچھ نہ پوچھا تھا، مگر تیمور کی اماں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ تو میرے ساتھ بالکل ویسے ہی پیش آ رہی تھی جیسے نئی نویلی دلہن کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے، مگر میں نے تیمور کا ہر طرح کا رویہ نظر انداز کر کے اس سے محبت کی تھی تاکہ اس کا دل نرم پڑ جاتا اور وہ مجھے دل سے قبول کر لیتا۔ دن گزرتے گئے مگر تیمور کا رویہ ایک سا رہا۔ وہ زیادہ وقت موبائل یا لیپ ٹاپ میں گزار دیتا یا دوستوں کے ساتھ باہر رہتا۔ مجھ سے بات بس اتنی ہوتی کہ کھانا کیا ہے یا کپڑے کہاں ہیں، اور جب کبھی بات اولاد پر آتی تو وہ فوراً سنجیدہ ہو جاتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ دیکھو، میں اپنے والدین کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور ان کی خوشی صرف اسی میں ہے کہ میرا وارث ہو۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید وقت کے ساتھ وہ بدل جائے۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی میں نے تیمور کو خوشخبری سنا دی تھی کہ وہ باپ بننے والا تھا۔ ساتھ ہی میرے دل میں یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں وہ سچ میں اولاد کو پانے کے بعد مجھے چھوڑ ہی نہ دے، مگر اس کا رد عمل میری توقع کے برعکس تھا۔ وہ خوشخبری سنا کر جیسے خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اس کی نوکری تھی تو ملک سے باہر، مگر وہ جب سے پاکستان آیا تھا تب سے بھی کسی نہ کسی کام میں مصروف ہی رہتا، اور جیسے ہی اس نے خوشخبری سنی تھی وہ واپس باہر جانے کی بات کرنے لگا تھا۔ جب میں نے اسے رہنے کے لیے کہا تو اس نے مجھے کہہ دیا کہ میں نے جتنی چھٹی لی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن تم فکر مت کرنا، میں جلدی تمہارے پاس آؤں گا۔ آخر تم مجھے اتنی بڑی خوشی جو دینے والی ہو۔ مگر اس کا رویہ میرے ساتھ ایک دم سے بدل گیا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ تیمور کا رویہ اچانک بدل جانا میرے لیے حیرانی کا باعث تھا۔ وہ شخص جو شادی کے دنوں میں مجھ سے سیدھی آنکھ ملا کر بات نہیں کرتا تھا، اب ہر وقت میرا خیال رکھنے لگا تھا۔ میری حیرت کی یہ انتہا تھی کہ وہ میری ہر بات سننے لگا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ تیمور تھا ہی نہیں جو پہلے تھا، مگر بھی میں خوش ہو گئی تھی کہ میں نے اپنی محبت سے اس کا دل جیت لیا تھا۔ اس لیے وہ بدل گیا تھا اور میرا خیال رکھنے لگا تھا۔ تیمور مجھے ہر روز فون کرتا، میری خیریت دریافت کرتا، مجھے طرح طرح کی نصیحتیں کرتا، اور ان ہی دنوں میرے ساتھ ایک اور عجیب بات بھی ہوئی تھی۔ میرا بھائی بھی مجھ سے ملنے آنے لگا تھا۔ وہ بھی یہ خبر سن کر بہت خوش تھا۔ وہ میرا ماتھا چومتا، مجھے ڈھیروں دعائیں دیتا اور ہر دوسرے دن اماں کو لے کر مجھ سے ملنے آ جاتا۔ میں خوش تھی کہ سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ پہلے میں علی پر شک کر بیٹھی تھی کہ شاید وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا، مگر پھر اس کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر میں ہر چکر سے آزاد ہو گئی تھی کہ سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ تیمور مجھے بس باقاعدگی سے فون کرتا اور میری ساس بھی میرا بہت خیال رکھتی۔ حمل کے تیسرے مہینے میں نے تیمور سے ضد کرنا شروع کر دی تھی کہ وہ واپس آ جائے، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت تھی۔ شادی کے بعد وہ ایک ہی ہفتہ تو میرے ساتھ رہا تھا اور پھر واپس چلا گیا تھا۔ اس لیے جب میں تیمور کا فون آتا میں اس کو ایک ہی بات کہتی کہ تھوڑی چھٹی لے کر آ جاؤ، کیونکہ مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ میری بے قراری دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میں 2 مہینے میں واپس آ جاؤں گا، تم فکر نہ کرنا، اور پھر میں اس کے آنے کے دن گرنے لگی تھی۔ وہ واقعی روز کال کرتا، کبھی ویڈیو پر بات کرتا، کبھی لمبی لمبی ہدایت دیتا کہ کیا کھانا ہے، کس وقت آرام کرنا ہے۔ اس کی یہ فکر مندی مجھے تھوڑا مطمئن کرتی، اور میں سوچتی کہ شاید شادی کی پہلی رات وہ کسی پریشانی میں تھا جو اس نے مجھے وہ سب باتیں کہہ دی تھی۔ مگر پھر ہر گزرتا دن کے ساتھ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ تیمور کی محبت کا مرکز میں نہیں بلکہ آنے والا بچہ تھا۔ وہ ہر کال میں مجھ سے بس یہی پوچھتا تھا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا، بچہ ٹھیک ہے نا۔ اس نے کبھی مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، بلکہ وہ تو بس اپنے بچے کے بارے میں ہی فکر مند رہنے لگا تھا۔ تیمور کی ہر کال میں ایک ہی سوال ہوتا تھا، ڈاکٹر نے کیا کہا، بچہ ٹھیک ہے نا۔ پہلے مجھے یہ بات اچھی لگتی تھی کہ وہ میرے بارے میں اتنا فکر مند تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہ فکر میرے لیے ایک عجیب خوف میں بدلنے لگی تھی، اور مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ میرے نہیں بلکہ اپنے بچے کی فکر کرتا تھا۔ اس کو میری نہیں بلکہ صرف اپنے ہونے والے بچے کی ہی پرواہ تھی۔ جب بھی وہ بچے کا ذکر کرتا
مجھے اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور اجنبیت محسوس ہوتی، جیسے وہ بچہ میرا نہیں بلکہ صرف اس کا تھا۔ میں نے کئی بار دل ہی دل میں سوچا کہ شاید میں وہم کر رہی تھی، مگر پھر جب ایک دن اس نے فون پر مجھے کہا کہ بس دعا کرنا کہ سب خیریت سے ہو جائے، جب میرا بچہ دنیا میں آ جائے گا تو میں اسے باہر لے جاؤں گا، اسے اچھی تعلیم دوں گا، وہی وہ لمحہ تھا جب اس کے یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے تھے۔ میں میرا بچہ ہے، اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اسے پالیں گے یا وہ ہمارا بچہ ہوگا۔ میں نے خاموشی سے فون بند کیا، مگر اس رات مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میرے ذہن بار بار ایک ہی خیال آتا رہا کہ اگر تیمور بچہ لے گیا تو اگر اس کی شادی کی پہلی رات والی بات سچ ہوئی تو اگر اس نے بچہ ہو جانے کے بعد مجھے چھوڑ دیا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے اماں سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے تسلی دینے لگی کہ تم وہم کر رہی ہو، مرد ایسے ہی بات کرتے ہیں، بچے کو لے جانے والی باتیں ڈراموں میں ہوتی ہیں، حقیقت میں نہیں۔ اماں نے تو بات ہنسی میں اڑا دی تھی، مگر میرے دل میں یہ ڈر جڑ چکا تھا۔ تب مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ ہماری شادی میں محبت کی جگہ ایک عجیب مادہ جیسا رشتہ آ گیا تھا، جس سے میں سب میں صرف ایک ذریعہ تھی اور اس کا مقصد بچہ تھا۔ جب 7واں مہینہ شروع ہوا تو تیمور نے بتایا کہ وہ جلد واپس آ رہا تھا، مگر صرف چند دنوں کے لیے، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو میں اسپتال لے جاؤں گا اور بچے کی پیدائش کے بعد پھر مجھے واپس جانا پڑے گا۔ اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ میرے ساتھ وقت گزارو گے تو وہ چپ ہو گیا، اور پھر وہ خاموشی ہی تھی جس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، اور میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا تھا۔ آخرکار تیمور آ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ بدل گیا ہوگا، مگر اس کا سوال بچے سے شروع ہو کر بچے پر ہی ختم ہو جاتا تھا، جیسے میں موجود ہی نہ ہوں۔ جب حمل کے آخری دن قریب آ گئے تو میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، مگر تیمور زیادہ تر وقت باہر رہتا۔ ایک رات میری طبیعت اچانک بگڑ گئی، ساس نے فوراً اسپتال لے جانے کا انتظام کیا، تیمور کو کال کی، مگر اس نے دیر سے فون اٹھایا اور بس اتنا کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ جب میں اسپتال پہنچی تو مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ ابھی میری ڈلیوری میں کچھ دن باقی تھے، مگر میں نے اپنی ساس کو کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر آپریشن کا کہہ رہے تھے۔ میری ساس آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھ کے انتظار کرنے لگی تھی اور میں موقع دے کر اسپتال سے نکل گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ ساس اسپتال میں تھی اور تیمور بھی کہیں اسپتال کے راستے میں ہی تھا۔ میں جلدی سے گھر پہنچی اور گھر پہنچ کر میں نے اپنا کچھ ضروری سامان لیا اور گھر سے نکل کر شہر کی طرف چل پڑی تھی، کیونکہ مجھے کتنی جلدی ہو سکتا ہے تیمور سے دور جانا تھا۔ جب تک تیمور اور ساس کو اندازہ ہوتا کہ میں اسپتال میں نہیں تھی، تب تک میں شہر کے ایک سرکاری اسپتال پہنچ چکی تھی۔ 2 دن بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ وہ بہت چھوٹا تھا، جیسے ابھی دنیا کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ تھا، مگر جب میں نے اسے اپنی باہوں میں لیا تو مجھے لگا جیسے میں نے اپنی پوری زندگی کی سب سے بڑی فتح حاصل کر لی تھی۔ اس کے رونے کی آواز نے میری آنکھوں سے آنسو بہا دیے تھے۔ خوف، خوشی اور سکون، سب ایک طرف، سب ایک ساتھ۔ میرا بچہ دنیا میں آ چکا تھا، مگر میرے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ تب میں سیدھی اپنی اماں کے گھر پہنچ گئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اماں ابا میرا دکھ سمجھیں گے، اور جب ان کو تیمور کی حقیقت کا پتہ چلے گا تو وہ میرا ہی ساتھ دیں گے۔ مگر جب اماں نے دروازہ کھولا تو میری حالت دیکھ کر ایک لمحے کو وہ پتھر ہو کر رہ گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر چہرے پر فکر کی گہری لکیریں بھی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے ننھے یاسر کو سینے سے لگائے اماں سے بس اتنا کہا تھا کہ اماں میں تیمور کے پاس واپس نہیں جاؤں گی، نہ ہی اسے اپنا بچہ دوں گی۔ اماں نے میرے ہاتھ سے بچے کو لیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور مجھے کمرے میں لے گئی، مگر سکون کے یہ چند لمحات زیادہ دیر تک نہ ٹکے۔ شام کو جب علی گڑھ آیا اور اس نے جیسے ہی مجھے بچے کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تیمور تمہارا شوہر، اور یہ بچہ اس کا ہے، تم اس سے چھین کر یہاں نہیں رکھ سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ اس کے پاس واپس جاؤ۔
میں نے علی کو سب کچھ بتا دیا کہ تیمور مجھ سے میرا بچہ چھین کر مجھے طلاق دے دے گا، اس لیے میں واپس نہیں جاؤں گی۔ لیکن وہ آگ بگولا ہو گیا۔ تم جانتی ہو نا، تیمور تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ یہ عزت کا سوال ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ تمہیں فوراً بچہ لے کر تیمور کے پاس جانا ہوگا۔ اس کے بعد علی نے اماں ابا پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے اور بچے کو تیمور کے گھر واپس بھیج دیا جائے گا، مگر میں وہاں واپس نہیں جا سکتی تھی۔ اس لیے رات کو جب سب سو گئے تو میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ میں وہاں بھی محفوظ نہیں تھی۔ علی کے دباؤ کا مطلب تھا کہ جلد یا وہ دیر وہ مجھے زبردستی تیمور کے پاس بھیج دے گا۔ میں نے بچے کو کمر میں لپیٹا، ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور خاموشی سے گھر کا پچھلا دروازہ کھول کر نکل گئی۔ سرد رات کی ہوا میرے چہرے پر لگی، مگر میرے قدم رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں گھر سے شہر کی طرف چل تو پڑی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا تھا۔ اور پھر مجھے ذکیہ آنٹی کا خیال آیا تھا۔ وہ ہمارے پڑوس میں بہت عرصے رہنے کے بعد شہر میں شفٹ ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں شہر میں ان کے بیٹے کی نوکری تھی، جس کو اماں نے بچپن میں سپارہ پڑھایا تھا۔ ذکیہ آنٹی کے گھر ہمارا بہت آنا جانا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کریں گی۔ میں نے بہت مشکل سے ان کا پتہ ڈھونڈا تھا اور ان کے بڑے سے عالیشان گھر میں پہنچ گئی تھی اور ان کو جا کر ساری کہانی سنا دی تھی۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری مدد کریں گی۔ انہوں نے مجھے اپنے بڑے سے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دی تھی، مگر مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکا تھا کہ میں ان پر کسی قسم کا بوجھ ڈالتی۔ اس لیے میں ان کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے لگی تھی، جس کے بدلے انہوں نے مجھے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ اور پیٹ پالنے کے لیے 2 وقت کا کھانا دیا تھا، اور میرے لیے وہ بھی بہت تھا۔ میں گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے لگی تھی، برتن دھونا، سبزی کاٹنا، کپڑے طے کرنا، تاکہ میرے دل کو یہ اطمینان رہتا کہ میں صرف مہمان نہیں بلکہ ان کے گھر میں اپنا حصہ ڈال رہی۔ ذکیہ آنٹی اکثر میرے بیٹے کو گود میں لے کر پیار کرتی اور میں چپ چاپ دیکھتی رہتی، مگر رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی جاگ جاتی۔ دل میں ڈر تھا کہ اگر تیمور کا پتہ چل جاتا کہ میں کہاں تھی تو وہ مجھے وہاں سے بھی چھین لیتا۔ کبھی کبھی میں یہ بھی سوچتی کہ علی ضرور میرے پیچھے لگا ہوگا، مگر سکون ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک دن بازار میں کپڑے لینے گئی تھی کہ اچانک میں نے علی کو دیکھا۔ اس کی نظریں مجھ پر پڑتے ہی وہ ٹھٹک گیا تھا اور میرے اندر جیسے خون منجمد ہو گیا۔ میں جلدی سے اپنا بیگ سنبھال کر بھیڑ میں گم ہو گئی، مگر دل جانتا تھا کہ وہ ٹکراؤ سب کچھ بدل سکتا تھا۔ اس رات میں نے ذکیہ آنٹی کو سب بتا دیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا، بیٹا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اب تمہیں زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ مجھے یاسر کو لے کر ذکیہ آنٹی کے گھر رہتے 1.5 سال گزر چکا تھا، مگر علی کا نظر آنا میرے دل میں ویسے ہی خوف ڈال گیا تھا جیسے پہلے دن کا خوف تھا۔ لیکن جب ایک دن حویلی کے گیٹ سے وہ بڑی گاڑی اندر داخل ہوئی جس میں کچھ جانے پہچانے چہرے تھے، تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نہ ہی رہ گیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیمور ہی تھا۔ وہ تیمور تھا، میرا شوہر، یاسر کا باپ، جس کو میں اس ڈر سے چھوڑ کر بھاگ آئی تھی کہ کہیں وہ مجھ سے میری اولاد نہ چھین لے۔ وہ اچانک 1.5 سال کے بعد میری زندگی میں واپس آ گیا تھا اور اس کو دیکھ کر میرے پرانے سارے خدشات ایک دم سے تازہ ہو گئے تھے کہ کہیں وہ مجھ سے میری اولاد چھیننے تو نہیں آیا تھا۔ میں تیمور کو دیکھ کر بھاگتی یاسر کے پاس گئی تھی اور اسے خود سے لپٹائے ایک کونے میں سمٹ گئی تھی۔ تب ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی اور آنٹی ذکیہ مجھے بلانے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی تھی کہ میرے کچھ مہمان آئے ہیں، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میں بھاگ کر ان کو کچھ بتاتی، مگر وہ پہلے ہی وہاں سے جا چکی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میں کیا کرتی۔ اگر مجھے آنٹی ذکیہ پر یقین نہ ہوتا تو میں تیمور کے سامنے کبھی نہ جاتی، مگر آنٹی نے جب میری مدد کا اور میرے تحفظ کا وعدہ کیا ہی تھا تو میں بھی یاسر کو اپنی گود میں اٹھائے ان کے مہمان کے سامنے آ گئی تھی، جس تیمور ہی تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اچھلا تھا، مگر اس کے چہرے پہ مجھے دیکھ کر غصہ نہیں، ندامت تھی۔ مجھے لگا تھا شاید اس کا دل اس لیے نرم پڑ گیا تھا کہ اس کی گود میں میرا بیٹا تھا اور اس کو صرف اپنے بیٹے کی پرواہ تھی، مگر وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا۔ مجھے تب بھی اس پر یقین نہیں آیا تھا، مگر پھر آنٹی ذکیہ نے مجھے اس کی کہانی سنائی تھی کہ وہ ترکی میں ملازمت کر رہا تھا
اور اسی ملازمت کے دوران اس نے وہاں ایک ترکش عورت سے شادی کی تھی جو اس کو اولاد نہیں دے سکتی تھی۔ تب تیمور اور اس کی ترکش بیوی نے فیصلہ کیا تھا کہ تیمور پاکستان میں کسی عورت سے شادی کر کے اس سے بچہ لے گا، جس سے وہ دونوں بعد میں ترکی جا کر خود ہی پال لیں گے۔ اور تیمور کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ پاکستان میں کسی لڑکی سے صرف اس لیے شادی کرتا کہ وہ اسے اولاد دیتی اور اس کے بعد وہ اسے طلاق دے دیتا۔ لیکن یہاں پر مشکل یہ تھی کہ آخر اس کو ایسی لڑکی کدھر ملتی جو اسے اولاد بھی دیتی اور اپنی اولاد سے ہاتھ بھی دھو بیٹھتی اور ساتھ ہی طلاق کا داغ بھی اپنے ماتھے پر سجاتی۔ جب تیمور نے اپنی اس مشکل کے بارے میں اپنے ایک دوست کو بتایا جو لازمی علی ہی تھا، تو اس نے فوراً اسے تیمور کے سامنے اپنی بہن کا نام لیا تھا اور ساتھ ہی تیمور سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب اس کی بہن تیمور کو اولاد دے دے گی تو تیمور علی کو بھی ترکی میں نوکری دلوا دے گا۔ اور اس طرح علی نے اپنی بہن کا سودا اپنے دوست کے ساتھ طے کر لیا تھا۔ مگر جب تیمور کی بیوی اس کا بچہ لے کر بھاگ گئی تو تیمور کے پہلی ترکش بیوی کو لگا تھا کہ شاید تیمور اس سے جھوٹ بول رہا تھا اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہی رہنا چاہتا تھا۔ تب اس کی ترکش بیوی نے بھی اسے چھوڑ دیا، جبکہ علی دن رات پاگلوں کی طرح اپنی بہن کو ڈھونڈنے لگا تھا، کیونکہ اگر وہ اس سے نہ ملتی تو وہ ترکی کیسے جا پاتا۔ لیکن تیمور کو تب احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ وہ بھی اپنی دوسری بیوی ڈھونڈ تو رہا تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ اس سے اس کا بچہ چھین لیتا، بلکہ اس لیے تاکہ وہ اس سے معاف کرے، اسے اپنا لیتا۔ تیمور آنٹی ذکیہ کے جاننے والوں میں سے تھا اور آنٹی سے اس کا دکھ برداشت نہیں ہو سکا تھا۔ تب انہوں نے خود ہی تیمور کو اپنے پاس بلایا تھا تاکہ وہ اسے مجھ سے ملوا سکتی، کیونکہ میرا دکھ بھی تو تیمور جیسا ہی تھا۔ آنٹی ذکیہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں اور تیمور ایک دوسرے کو جانتے تھے، بلکہ وہ تو بس دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا چاہ رہی تھی اور ان کی محنت رنگ بھی لائی تھی۔ تیمور نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور میں نے بھی اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ مگر علی تو میرا بھائی تھا، مجھے تو یقین ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ میرا بھائی سودا کر سکتا تھا صرف اپنے فائدے کے لیے۔ تب مجھے اس کے ہاتھ میں وہ بری فائل یاد آئی تھی اور مجھے سب سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کس حساب کتاب میں لگا رہتا تھا۔ وہ تو میرے ہر پر لمحے کے پیسوں کا حساب اس فائلز میں لکھ رہا تھا۔ تب مجھے یاد آنے لگا تھا کہ جب میں اماں کی دہلیز پر واپس گئی تھی تو وہ کیوں ضد کر رہا تھا کہ میں تیمور کے پاس واپس جاتی، کیونکہ اس میں بھی تو اس کا اپنا ہی فائدہ تھا۔ مگر مجھے یاسر سے زیادہ کسی کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے تو میں نے آنٹی ذکیہ کے گھر پناہ لی تھی اور تیمور کے دل سچی لگن تھی، اس نے سچے دل سے توبہ کی تھی تو میں اس کو واپس مل گئی تھی۔ میں تیمور کے ساتھ رہنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھ سے میری اولاد نہیں چھینے گا اور آنٹی ذکیہ نے مجھے سے وعدہ کیا تھا کہ اب تیمور مجھے دھوکہ نہیں دے گا، تو میں یاسر کے ساتھ تیمور کے گھر چلی گئی۔ مگر علی جو میرا سگا بھائی تھا وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا، کیونکہ میری وجہ سے اس کا بہت نقصان ہو گیا تھا۔ وہ جو ترکی جانے کے خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھا تھا وہ ادھورے ہی رہ گئے تھے۔ مگر مجھے بھی پھر علی کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ جب اس نے بہن بھائی کے مقدر رشتے کا خیال نہیں کیا تھا تو میں اس کی کوئی پرواہ کیوں کرتی۔ آج مجھے اور تیمور کے ایک ساتھ 4 سال ہو گئے ہیں۔ تیمور میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں جب بھی اماں ابا سے ملنے جاتی ہوں تو علی کی نگاہوں میں مجھے اپنے لیے وہی تپش محسوس ہوتی ہے جو 4 سال پہلے ہوتی تھی۔ لیکن جب تک تیمور میرے ساتھ ہے مجھے علی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک بات پر میرا دل ضرور دکھتا ہے کہ علی جیسے بھائی ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے بہنوں کی زندگیاں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ مگر معاشرے میں پھر بھی مرد کو بے قصور ہی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سزا کی مستحق تو صرف عورت ہی ہوتی ہے۔